والنازعات والنازعات، یہ اصل میں تھا والنازعات۔ یہ جو واو کے بعد الف نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں حمزہ ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کو اگر اس کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھو تو یہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہم گرا دیا کرتے ہیں۔ جب واو کو اس کے بعد والے حرف لام سے ملائیں گے تو یہ گر جائے گا، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ والنازعات، والنازعات بن جائے گا، اور یہ جو ال ہے، یہ جو لام آ رہا ہے حمزہ کے بعد، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ جو مجموعہ ہے اس میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں اگر وہ ان میں سے اس مجموعے میں سے کوئی ایک حرف بھی اس لام کے بعد ہوگا تو ہم لام کو پڑھیں گے، ورنہ ہم لام کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ لام کے بعد نون ہے، اور نون ابغی حجک وخف عقیمہ میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لام کا نون میں ادغام کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی لام کا نون میں ادغام ہوگا نون مشدد بن جائے گی، تو نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ اب یہ جو شروع میں واو ہے، جب ہم واو کو پڑھتے ہیں، واو ہو یا پیش ہو، اس کے اوپر ہم دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، پھر ان کی پروننسیشن جو ہے وہ بالکل کریکٹ ہوتی ہے۔ والنازی، والنازی، یہ جو زا ہے اس کو جب ہم نے پروننس کرنا ہے اس میں ایک سیٹی کی آواز بھی پائی جاتی ہے۔ سیٹی والے حروف صرف 3 ہیں، صاد ہے، زا ہے اور سین ہے، ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف۔ تو زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اس وجہ سے اس میں ہم سیٹی بھی پیدا کریں گے جیسے ہی ہم اس کو پروننس کریں گے۔ والنازی، والنازی، اس کو زی پڑھنا ہے، زی لمبا بھی نہیں کرنا، اور والنازعات ایسے بھی نہیں پڑھنا، والنازع زے بھی نہیں پڑھنا اور زی لمبا بھی نہیں کرنا، بلکہ والنازی، والنازعات۔ یہ عین ہے، عین جو ہمارا گلا ہے جس کو حلق بولتے ہیں، حلق کے درمیان والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے۔ ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں، ایک سب سے اوپر جو منہ کی جانب ہے، ایک سب سے نیچے والا جو سینے کی جانب ہے، ایک درمیان والا۔ جو درمیان والا ہے اس سے صرف 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک عین اور ایک ح، اور ان حروف کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ والنازعات، اس کو تی بولنا ہے، تی لمبا بھی نہیں کرنا اور تے بھی نہیں بولنا، تا زیر تے، نو۔ والنازعات، والنازعات غرقا، غرقا، یہاں پہ غین ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قض۔ اس میں جتنے بھی حروف ہیں حروف مستعلیہ کے مجموعہ میں یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ آگے اس کے بعد را ہے، را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، را ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں را ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غر، غر، آگے قاف، تو یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ والنازعات غرقا، یہ 2 زبر آپ کو نظر آ رہے ہیں، 2 زبر جہاں بھی آئیں
دو زبر کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو دو زبر کو ہم الف کے ساتھ بدل دیتے ہیں، یعنی ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے قاف کے اوپر ایک زبر ہو اور اس کے بعد الف آ رہا ہو، قاف کے اوپر ایک زبر ہو اور اس کے بعد الف آ رہا ہو، غرقا۔ لیکن اگر یہ دو زبر گول تا کے اوپر آ جائیں تو پھر ہم ان دو زبروں کو الف کے ساتھ تبدیل نہیں کرتے۔